آج ہم بات کریں گے پرائمری ہیلتھ کیئر یا بنیادی صحت کی فراہمی اور اس سے ہمارا مطلب کیا ہے۔ What I would like you to do here is کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کے بارے میں پڑھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں، آپ تھوڑا سا یہ غور کریں کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کا مطلب آپ کے خیال میں کیا ہے۔ What do you understand by the term primary health care and what does it mean to you؟ What does come to your mind when you think of the primary health care اور کس طرح کی پرائمری ہیلتھ کیئر سروسز آپ نے اپنی کمیونٹی میں یا اپنی لوکیلٹی میں یا جہاں آپ پڑے ہوئے ہیں وہاں پر آپ نے دیکھی ہیں؟ اگر آپ نے اس چیز پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کیا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کا مطلب ہے پروویژن آف بیسک ہیلتھ کیئر سروسز۔ آپ کا جواب کسی حد تک ٹھیک ہے۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کا مطلب ہے اسینشل اور ضروری ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کرنا، ایسی ہیلتھ کیئر سروسز جو سائنٹیفکلی ساؤنڈ ہوں، سائنس کی بیسس کے اوپر بنی ہوئی ہوں، سوشلی ایکسیپٹیبل میتھڈ یوز کرتی ہوں، لوگوں کو وہ میتھڈز جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوں، ان کو پسند آتے ہوں اور اپروپریٹ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ کی گئی ہوں۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے الما آٹا ڈکلیریشن اور کس طرح سے الما آٹا ڈکلیریشن کا وجود میں آیا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ 1978 سے پہلے دنیا کے لیڈرز کو یہ بہت کنسرن تھا کہ ہیلتھ کی جو سچویشن ہے پوری دنیا میں وہ بہت زیادہ خراب تھی مختلف کنٹریز میں، اور مختلف سوشل سٹیٹس کے حساب سے لوگوں کو ہیلتھ کیئر سروسز کا جو بہت زیادہ مختلف، آپ دیکھیں گے کہ اس میں ویریشن بہت زیادہ تھی، ڈسپیرٹیز بہت زیادہ تھیں اور لوگوں کے ایکسپیرینسز بہت خراب تھے۔ اسی وجہ سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور یونیسیف نے 1978 میں الماتے، جو کہ قازقستان کا ایک شہر ہے، وہاں پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں کہ 134 کنٹریز فرام اراؤنڈ دا ورلڈ شریک ہوئے، اور اس جو کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ لوگوں کے اندر جو صحت کی فراہمی، صحت کی سہولیات کو ہم فراہم کرتے ہیں اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کانفرنس کے نتیجے میں الما آٹا ڈکلیریشن کا وجود آیا، جس کو کہ آپ نے آج اس پہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اپنی جیسے جیسے ایجوکیشن میں آپ بڑھیں گے تو اس کے بارے میں آپ سنتے رہیں گے گوئنگ فارورڈ۔ الما آٹا ڈکلیریشن کے یا پرائمری ہیلتھ کیئر کے کچھ کانسیپٹس ہیں جو کہ بتائے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے کہ ایکسکلوژن اور سوشل ڈسپیرٹیز جو ہیں ہیلتھ کے اندر، کہ کچھ لوگوں کو ہیلتھ کی سہولیات میسر آتی ہیں، کچھ کو میسر نہیں آتی ہیں، اور لوگوں کے ایکسپیرینسز کافی مختلف ہیں ڈپینڈنگ آن کہ وہ کس سوشل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، کتنا ان کو پتا ہے اور کہاں کون سی سروسز ان کو اویلیبل ہے۔ اس طرح کے ڈفرینسز کو ختم کیا جائے اور ایک ہی طرح کی ہیلتھ کیئر سروسز لوگوں کو پرووائڈ کی جا سکے۔ دوسرا اس کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر سروسز اس طریقے سے آرگنائز کی جائیں کہ جہاں پہ لوگوں کی صحت کی ضروریات اور ان کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کریں، اور ان کو مختلف ہیلتھ کیئر سروسز، تو اگر کوئی آپ کمیونٹی سینٹر کے اندر آپ کو ہیلتھ کیئر سروس مل رہی ہے اس کا ہاسپٹل کے ساتھ لنک ہو، اور اسی طریقے سے وہ سروسز لوگوں کو پرووائڈ کی جا سکیں۔ کولیبوریٹو ماڈل آف پالیسی ڈائلاگ کو دیکھا جائے اور اس طریقے سے کام کیا جائے کہ جہاں پر نہ صرف یہ کہ ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ یہ بھی کوشش کی جائے کہ لوگوں کو ہیلتھ سے جو پرابلم ہے ان کا پالیسی کے اندر بھی ان کو پالیسیز بھی اسی طرح کی بنے۔ سو فار ایگزامپل، اگر کسی ملک کے اندر پالیسی ہے ہیلتھ سروسز، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لنگ کینسر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور اسموکنگ کے خلاف لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، تو پالیسی جو اس ملک کے اندر بن رہی ہے وہ بھی اسموکنگ کو لے کے اور اسموکنگ کے خلاف اس طرح سے بنے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ اسموکنگ کس طرح سے مضر صحت ہے، اور ٹوبیکو کے کنٹرول کے طریقے ایجاد کیے جا سکے۔ اگر کسی جگہ پر جو ہے پاپولیشن اور آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو فیملی پلاننگ کی سروسز کو پالیسی کا حصہ بننا چاہیے، اور پالیسی اس لحاظ سے بننی چاہیے کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی کمیونٹیز کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک بہت ایکسٹریم اگزامپل آپ کو چائنا دکھے گا کہ جہاں پہ ایک پہلے 1 چائلڈ پالیسی تھی، پھر 2 چائلڈ اینڈ 3 چائلڈ پالیسی۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کی صحت کی ضروریات کے لیے کون سی چیز بہتر اور آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔
चौथा इसका एलिमेंट्स ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, वो सारे लोग के जिनका किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है सेहत के अंदर, वो चाहे खुद इंडिविजुअल हो सकते हैं, अफराद अपनी ज़ाती तौर पर, कम्युनिटीज़ जिसमें वो लोग रहते हैं, फैमिली मेंबर्स, गवर्नमेंट्स, हेल्थ केयर के इदारे जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन सबको आप किस तरह से मिलाकर आपस में आप ये देख सकते हैं कि जो नई प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज उनको डिज़ाइन किया और डिलीवर किया जा सके। प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स या प्राइमरी हेल्थ केयर की किन चीज़ों से मिलके बना है, उसको देखते हैं। पहला एलिमेंट तो ये है कि मुख्तलिफ किस्म की जो प्रॉब्लम्स या डिजीजेज या हैं, उनके बारे में ना सिर्फ ये कि एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, बल्कि ये देखा जाए कि उन बीमारियों को या उन हेल्थ प्रॉब्लम्स को किस तरह से उनसे बचा जा सकता है और किस तरह से उनसे उन 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 उनका जो है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। किस तरह से इफेक्टिव फूड सप्लाई और प्रॉपर न्यूट्रिशन के मैकेनिज्म को डेवलप किया जा सकता है कि जहां पर ना सिर्फ ये कि लोगों को अच्छी ग़िज़ा प्रोवाइड की जा सके, लेकिन उनको ये भी पता हो कि उस अच्छी ग़िज़ा को लेने के लिए क्या कर सकते हैं और कौन सी ग़िज़ा अच्छी होती है। माँ और बच्चे की सेहत के मुतालिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिसमें कि फैमिली प्लानिंग भी आ जाती है कि यहाँ पे ये देखें कि ऐसे माँ और बच्चे खासतौर पे उस शुरू के अरसे में कि जहाँ पे जो हामला खवातीन हैं और उसके अलावा जो 5 साल से नीचे की उम्र तक के बच्चे हैं कि जहाँ पे आपको बीमारियों के होने का खतरा और दूसरी बहुत सी चीजें ज्यादा रहती हैं, वहां आप किस तरह से ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें कि जहाँ पे लोगों के लिए अच्छी साबित हो सके। साफ-सुथरे पानी की फ़राहमी और बेसिक सैनिटेशन की फ़राहमी को उसको मेक श्योर करना कि वो अवेलेबल है। क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर अगर साफ पानी फ़राहम नहीं किया जाता, अगर जो सैनिटेशन की सूरत-ए-हाल है वो बेहतर नहीं होती, तो उससे बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं और उन बीमारियों को और उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए इसको देखने की ज़रूरत होती है। इम्यूनाइज़ेशन करना, तो तमाम जितनी मेजर इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं उसके खिलाफ और उनको देखना कि इम्यूनाइज़ेशन की जा सके। कोई भी ज़्यादा बड़ी बीमारियाँ जो किसी भी मुल्क के अंदर अचानक से एंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर जाएँ, उनको कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म बनाना। जो कॉमन डिजीज़ेज़ और इंजरीज़ हैं, फिर चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या टाइफाइड हो या कोई भी डेंगू फीवर हो या कोई भी इस तरह की कोई भी चीज़ हो, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और उसकी किस तरह से ट्रीटमेंट की जा सकती है ताकि कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो और ज़्यादा बड़ी मुश्किल हालात ना पेश आएँ। और एसेंशियल और बेसिक मेडिकेशन को प्रोवाइड करना कि जो जिसकी आम हालात में ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। सबसे पहला प्रिंसिपल है एक्सेसिबिलिटी, कि तो जो हेल्थ केयर की जो सर्विसेज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो इक्विटेबली, हर किसी को उसकी नीड के मुताबिक, उसकी ज़रूरत के मुताबिक और हर किसी को एक ही तरह की सर्विस प्रोवाइड की जा सके। कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए, ना सिर्फ ये कि सर्विसेज को डेवलप करने और डिलीवर करने में। हेल्थ प्रमोशन रिलेटेड एक्टिविटीज की जाएं कि जहां पे लोगों को सेहत के बारे में ना सिर्फ एजुकेट किया जाए बल्कि बताया जाए कि अपनी सेहत को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से बीमारियों से बच सकते हैं और किस तरह से सेहतमंदाना जिंदगी गुजार सकते हैं। इसकी बहुत सी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे हम सेहत के बारे में बताते हैं कि जी सेहत को किस तरह से रखा जा सकता है, दांत साफ करने की इम्पोर्टेंस क्या है, चलने की, पैदल चलने की, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस क्या है, अच्छी ग़िज़ा खाने की इम्पोर्टेंस क्या है और कौन-सी ग़िज़ा एक्चुअली अच्छी होती है, जो कि लोगों को खानी चाहिए। जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिस तरह से कि आजकल आप देखें कि हमारे पास ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी और वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो उनका अप्रोप्रिएट यूज़ करके लोगों तक पैगाम पहुँचाना और मेक श्योर करना कि लोग की जो है नॉलेज में इज़ाफ़ा हो सके। यूजिंग अ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि किसी एक सेक्टर की या किसी एक जगह पे डिपेंड नहीं करना, बल्कि मुख्तलिफ सेक्टर्स जो कि किसी भी एक कम्युनिटी में काम कर सकते हैं, बीट्स एजुकेशन, बीट्स हेल्थ और कोई भी जो मुख्तलिफ इदारे हैं और जिंदगी के उनको साथ मिला के चलना ताकि जो हम मैक्सिमम बेनिफिट इस्तेमाल कर सके। तो एक तो उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छी सी ये है कि जब हम सेहत के बारे में बात करते हैं तो आजकल हम मीडिया को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं कि सेहत न सिर्फ ये कि वो लोग जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनका काम है लोगों को उसके बारे में बताना, लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से मीडिया को यूज़ करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी वगैरह के वीडियोस के ज़रिए से उसको उसको बताना, स्कूल में बच्चों को सेहत के बारे में बताना, उनको ये बताना कि सेहतमंद किस तरह से रहा जा सकता है, दांत साफ करने के क्या फ़ायदे हैं,
اور اپنی صحت کا کس طریقے سے آپ خیال رکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنا اور اس کے بارے میں اور میک شور کرنا کہ ساری جو ملٹی سیکٹرز ہیں وہ استعمال کی گئے ہوں. پرائمری ہیلتھ کیئر کا کانسیپٹ جس وقت ڈیولپ ہوا تھا تو اس وقت 1978 میں، تو اس وقت بہت سے لوگوں نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا کہ اس پہ یہ بھی بات کی کہ جی ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کانسیپٹ کو اچیو کرنے میں پرابلم ہوگی اور وہ نہیں کی جا سکتی، اور الما آٹا کی جو ڈکلیریشن ہے وہ شاید کام نہیں کرے گی. ان کرٹیسزم کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک جو کرٹیسزم تھا وہ یہ تھا کہ ٹارگیٹس جو ہیں وہ بہت انکلیئر ہیں، کہ الماٹا ڈکلیریشن کی طرف سے جو ٹارگیٹ سیٹ کیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت انکلیئر ہیں، اس لیے شاید ان کو اچیو کرنا اتنا پاسبل نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ چیزیں اچیو کرنے کی کوشش کریں، جو ریمٹ ہے وہ بہت زیادہ براڈ ہے، اس لیے وہ فیل ہو جائے گی اور اس کو اچیو نہیں کیا جا سکے گا. اور ہیلتھ فار آل کے کانسیپٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے لگیں گے، بہت زیادہ کاسٹ امپلیکیشنز ہیں اور ایکسپینسز لگیں گے، جس کا مطلب یہ کہ یہ والا ماڈل کام نہیں کر سکتا. اسی کرٹیسزم کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے آلٹرنیٹیو ماڈلز ایجاد کیے اور ان کو دیکھنے کا سوچا. اور تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس ایک کمپیریزن جہاں میں دیتی ہوں 3 ماڈلز کا، جو کہ ایک ہے کمپریہنسو ماڈل، سلیکٹیو ماڈل اینڈ میڈیکل ماڈل. اگر آپ ان تینوں ماڈلز کو کمپیئر کریں ود ریگارڈز ٹو کہ اس میں صحت کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، کس کو دیکھتے ہیں کہ کون کنٹرول کر سکتا ہے ان چیزوں کا، فوکس کیا ہونا چاہیے، ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہم کس کو سمجھتے ہیں، کس کو کون انوالو ہونا چاہیے مختلف ماڈلز کے اندر، اور کون کون سی اسٹریٹجیز ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دیر آر سرٹن ڈفرینسز ان ایچ آف دی ایسپیکٹ. سو فار ایگزامپل صحت کمپریہنسو ماڈل کے اندر دیکھی جاتی ہے ایز پازیٹیو ویل بینگ، کے جہاں پہ نہ صرف یہ کہ بیماری نہیں ہو بلکہ یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں، اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا مطلب کہ آپ زندگی میں جو اچیو کرنا چاہیں، جو کام کرنا چاہیں، وہ آپ کمفرٹیبلی اور اچھی طرح سے کر سکیں. سلیکٹیو ماڈل میں ہیلتھ کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ بیماری نہیں ہے آپ کو کوئی بھی تو آپ ہیلدی ہیں، اور اسی طرح سے میڈیکل ماڈل بھی بیماری کی ایبسنس کو ہیلتھ تصور کرتا ہے یا صحت تصور کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ کس کے پاس کنٹرول ہونا چاہیے تو کمپریہنسو ماڈل کے اندر کہا جاتا ہے کہ کمیونٹیز اور انڈیویجولز کے جن کو ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے پاس ہیلتھ کا کنٹرول ہوتا ہے، اور سلیکٹیو ماڈلز کے اندر یہ کنٹرول آپ کے ہیلتھ پروفیشنلز، اور میڈیکل ماڈل کے اندر یہ کنٹرول آپ کے میڈیکل پروفیشنلز کے پاس چلا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم فوکس کو دیکھیں تو کمپریہنسو ماڈل کے اندر صحت کا جو مین فوکس جو رکھا جاتا ہے وہ ہے کہ کمیونٹیز کس طرح سے کام کرتی ہیں اور کس طرح سے ایکوٹی مینٹین کی جا سکتی ہے. پھر سلیکٹیو ماڈل کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل انٹرونشنز کس طرح سے کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان کو ہیلتھ امپروو کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے میڈیکل ماڈل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزیز یا بیماریاں ختم کی جائیں یوزنگ میڈیکل ماڈلز اور میڈیکل انٹرونشن. ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے حساب سے دیکھیں تو کمپریہنسو ماڈل کے اندر ہمارا فوکس ہوتا ہے ملٹی ڈسپلنری ٹیم، جو کہ مختلف پروفیشنز اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میں آتی ہیں، اور سلیکٹیو ماڈلز کے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور دوسرے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، جبکہ میڈیکل ماڈل میں کہا جاتا ہے کہ صرف ڈاکٹرز ہی ہیلتھ کیئر کی جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ اسٹریٹجیز دیکھیں کہ کون سی استعمال کی جا سکتی ہیں صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، تو اس میں آ جاتا ہے کمپریہنسو ماڈل کے اندر ملٹی سیکٹرل کولیبوریشن کے، جس میں مختلف سیکٹرز کو استعمال کر کے ان کو ساتھ میں کولیبوریشنز انکریز کر کے آپ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ویئر سلیکٹیو ماڈل کے اندر ہم میڈیکل انٹرونشن، اور میڈیکل ماڈل کے اندر بھی ہم میڈیکل انٹرونشنز پر بلیو کرتے ہیں. What I would like you to do is کہ think about the communities in which you live in، اور اس میں دیکھیں کہ آپ کے ہاں آپ نے کون سے پرائمری ہیلتھ کیئر ماڈل کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ماڈل افیکٹو ہے. Thank you very much for listening. If you have any questions, please do drop me an email.